بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان مچلقہ و ضمانت نامہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ضمانتی مچلقہ کیا ہوتا ہے، مچلقہ کیا ہوتا ہے، ضمانت کیا ہوتی ہے۔ ضمانتی مچلقے سے مراد ایسی چیز جس کے عوض ایک شخص دوسرے کی ضمانت دے، یا دیگر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اس کا ضامن بنے۔ ضمانتی مچلقے، جس کو انگریزی میں شورٹی باؤنڈ بھی کہا جاتا ہے، ایک قسم کی ضمانت ہوتی ہے جو ایک شخص ملزم کے لیے دیتا ہے۔ 50,000 یا لاکھ یا جتنے روپے کا بھی عدالت ضمانتی مچلقہ کہے گی، اتنی مالیت کے زمین کے کاغذات جو ہیں وہ اسے جمع کروانے پڑیں گے۔ اسی کا دوسرا سٹیپ ہم دیکھتے ہیں، ضمانتی مچلقے جمع کروانے کا مقصد کیا ہے۔ جب تک عدالت کسی شخص کو سزا نہیں دے دیتی تب تک وہ ملزم ہے اور بے گناہی تصور کیا جائے گا۔ اس لیے قانون کہتا ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی الزام لگا ہے تو اس کو جیل میں رکھنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ بالفرض ایک کیس 2 سال چلتا ہے، 2 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص نے جرم کیا ہی نہیں، تو اب اگر وہ 2 سال تک جیل میں رہتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوگی۔ تو لہٰذا اسے مچلقے جمع کروا کے، یعنی وہ ضمانتی کاغذات جمع کروا کے اسے اپنی رہائی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ مچلقہ و ضمانت نامہ، مچلقہ زیر آرڈر 439 حسب نمونہ ضابطہ فوجداری عدالت کا وہاں پہ حوالہ دیں گے۔ مقدمہ کون سا ہے، بنام کس کے نام پہ ہے، جرم زیر دفاع منکا جس کے نام پہ ہے، جس کا کیس چل رہا ہے، اس کے والد کا نام، اس کی قوم، اس کی ساکن یعنی پتہ کہاں پہ رہتا ہے، تحصیل، ضلع، یہ دونوں چیزیں لکھنی ہے۔ اس کے بعد پھر العبد آ جائے گا، اور یعنی جو تحریر لکھنے والا ہے، مورحہ، جو بھی تاریخ ہوگی، تو یہ اوپر جو جرم کرنے والا ہے اس کا تمام تر حوالہ یہاں پہ دینا ہے۔ اس کے بعد جو ضمانت دے رہا ہے پھر اس کا حوالہ یہاں پہ آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اوپر منکا یعنی اس کا نام آ جائے گا، پھر اس کے والد کا، پھر قوم، پھر ساکن یعنی پتہ، پھر تحصیل، ضلع کا ہوں میں مسمی، یعنی میں جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ والد کا نام آئے گا، قوم اس کی آ جائے گی، ساکن کا ضامن ہو کر اس تحریر کی روح سے اقرار کرتا ہوں کہ جو تاریخ اس مقصد کی تحقیقات اور تجویز کے واسطے عدالت مذکورہ یعنی جس کا ذکر کیا گیا الصدر مقرر کرے گی، ہر تاریخ پر مسمی عدالت یعنی جو جرم کرنے والا ہے، مذکورہ الصدار یعنی جو صدر ہے، یعنی جو جج ہے، وہ تاریخ جو بھی رکھے گا اس پہ وہ میں ہوتا رہے گا۔ اور اگر وہ مقدمہ تجویز کے لیے کسی دوسری عدالت کے سپرد کر دیا جائے تو اس عدالت میں تا فیصلہ وہ حاضر ہوتا رہے گا، اور اگر وہ حاضر ہونے میں قصور کرے گا تو میں مبلغ یعنی جتنی بھی روپیہ بطور تاوان مملکت پاکستان کو ادا کروں گا، یعنی جتنی بھی جرمانے کے طور پر عدالت جو ہے وہ منتخب کرے گی۔ پھر تاریخ لکھنی ہے، گواہ شد، العبد گواہ شد، یعنی مزید 1-2 گواہ اور چاہیے ہوں گے۔ تو امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے اس کو ضرور لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آ سکتا ہے، یہ ان کا کوسچن ہے، اس دفعہ یہ انہوں نے ٹاپک ایڈ کیا ہے، تو آپ نے اس کو لازمی یاد کر لینا ہے اور لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔